آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طاسيم یہ مضامین جو آپ پر وحی کی جاتے ہیں، کتاب واضح یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک پڑھ کر نازل کر کے سناتے ہیں. ان لوگوں نے نفع کے لیے، ان لوگوں کے نفع کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. یہ مضامین جو ایک وحی جو آپ پر وحی کی جاتے ہیں، کتاب واضح یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک پڑھ کر یعنی سناتے ہیں. ان لوگوں کے نفع کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے نفع کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون سرزمین مصر میں بڑھ چڑھ گیا تھا، بہت بڑھ چڑھ گیا تھا. فرعون زمین مصر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا، یعنی وہاں کی رعایا کو اس نے ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا، گروہوں میں بانٹ رکھا تھا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون سرزمین مصر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا، اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا کہ ان کے باشندوں میں سے ایک جماعت يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ان میں سے ایک جماعت یعنی بنی اسرائیل کا زور گھٹا رکھا تھا، ان کی طاقت ختم کر رکھی تھی، ان کی قوت کمزور کر رکھی تھی. ان تو گروہوں میں ایک گروہ بنی اسرائیل کا تھا کہ ان کا زور گھٹا رکھا تھا، اس طرح کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا تھا، ان کی عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. انہو کان من المفسدین، وہ واقعی بڑا فسادی تھا، وہ بڑا فسادی تھا. فرعون بڑا فسادی تھا. انہو کان من المفسدین، وہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، واقعی وہ بڑا فسادی تھا. یہ سورہ قصص ہے، اور اللہ رب العزت کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک بتلاتے اور بیان فرماتے ہیں. اس کو اللہ نے صورت میں نازل فرمایا ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑا نفع ہے. قصص میں بڑا ہی عبرت کا سامان ہوتا ہے، اور اس میں بڑے سبق آموز دروس ہوا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بڑا ہی نصیحت کا سامان ہوتا ہے. تو بتایا کہ اس واقعے میں اور اس قصے میں ایمان والوں کے لیے بڑا نفع ہے، بڑے نفع کی چیز ہے. اور وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ فرعون زمین مصر پہ بڑا طاقتور ہو چکا تھا. مصر کی سلطنت اس کے پاس تھی، ایک منظم حکومت تھی، عسکری نظام بہت مستحکم تھا، معاشی سلسلہ بڑی ہی منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہا تھا.
تو وہ مصر کی زمین پر بڑا طاقتور ہو چکا تھا. ان فرعون علا فی الارض، اور اس نے اپنی سلطنت کے استحکام کی خاطر ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے ماتحتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تاکہ کوئی منظم قوت اس کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے. گروہ میں یہ ہمیشہ ظالم حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی ماتحت قوم کو ان سے مفادات حاصل کرنے کے لیے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ وہ بہم دستے گریبان رہے اور اس کا یہ ظالمانہ حکمرانی کا نظام جاری اور ساری رہے. یہ ہمیشہ ظالم حکمرانوں کا وتیرہ فرعون سے چلا آ رہا ہے. اور آج بھی دنیا میں جب باطل اسلامی دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے مسلمانوں کے ملکوں کو کالونیوں کی شکل میں تقسیم کر دیا اور پھر ان سلطنتوں کے اندر اتنے گروہ بنا رکھے اور ان کی اتنی آبیاری کی اور انہیں اتنا توانا کیا کہ یہ اسلامی دنیا آپس میں باہم دستے گریبان ہے اور دنیا کا یہ ظالم ان کی دولت پر حکومت کر رہا، ان کے وسائل پر حکومت کر رہا اور انہیں ان کی غلامیت کی زنجیریں ہر آئے روز اسے اور مضبوط کرتا چلا جا رہا، لیکن اسلامی دنیا کو اس کا ہوش ہی نہ رہا. تو یہ فرعون نے اپنے ماتحتوں میں یوں گروہوں میں انہیں پارٹیوں میں اور گروہوں میں اور فرقوں میں تقسیم کر رکھا تھا. وجعل اہلھا شیعا، اور بنی اسرائیل جس سے اسے سب سے زیادہ خطرہ تھا اسے خوب کمزور کر رکھا تھا. اور اس کی کمزوری کی شکل یہ تھی کہ اس کی ہر نرینہ اولاد کو ذبح کرا دیا کرتا تھا. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، ان کے بچوں کو ذبح کرا. ہزاروں بچے اس نے اس طریقے سے ذبح کر رکھے تھے. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو وہ ذبح نہیں کرتا، ان سے خدمت کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا تھا، ان سے خدمت لینے کی خاطر انہیں ذبح نہ کرتا، ان لڑکیوں کو چھوڑ دیتا اور یوں ان کی طاقت کو، مردانہ طاقت کو کمزور کرتا چلا جاتا تھا. یوں صحت کی خاطر، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی خاطر، کسی بیماری کی وجہ سے نیک طبیب یہ کہہ دے کہ اب بچی کی ولادت اس عورت کی صحت کے لیے، زندگی کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہاں تو یہ گنجائش ہے کہ پھر اولاد کے سلسلے کے اندر شرعی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایک فلسفہ دلوں میں بٹھا دیا کہ آبادی زیادہ ہو گئی، کھاؤ گے کہاں سے، آبادی زیادہ ہو گئی، وسائل کہاں سے آئیں گے، یہ کفر کا نظریہ اسلامی دنیا میں کفر کے راستے سے آیا ہے اور کفر کے جسے کہیں کہ نظام سے آیا ہے کہ وسائل اور تمہارے رزق کا معاملہ چونکہ خطرے میں ہے، اس لیے اگر اولاد زیادہ ہو گئی، بچے دو ہی اچھے، اور پھر فلسفہ چلا بچہ ایک ہی اچھا، اور اب تو یہ چلا ہے میاں بیوی اچھے، بلکہ یہ بھی اب اچھا نہیں لگ رہا، اپنی زندگی اچھی ہے. تو ایک دنیا بھی ایسی بھی ہے جہاں یہ شادی شدہ سلسلے یہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. گندگیاں، حرام کے سارے راستے چوپٹ کھلے ہیں، حلال کے راستے سارے بند کر دیے گئے ہیں کہ آزادانہ جانوروں کی طرح زندگی گزارو. اور اس کے پیچھے وہ کفر کا فلسفہ کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے وسائل کوئی نہیں، رزق کے مسائل ہو جائیں گے. حالانکہ کسی ایک کلاس میں داخل ہونے کے لیے اسکول کا پرنسپل تبھی داخل کرتا ہے جب وہاں گنجائش ہوتی ہے، پھر اس کا داخلہ ہوتا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا اس کائنات میں، اس دنیا میں گنجائش ہو نہ ہو اور اللہ کسی کو بھیج دے، اس کے لیے نظام رزق کا بنایا نہ ہو اور اس کے اللہ بھیج دے۔ بندے کا رزق پہلے آتا ہے، وہ بندہ دنیا میں بعد میں آتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفی السماء رزقکم، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا سلسلہ ہے، کوئی اور طبی مسائل ہیں، دیندار طبیب اس کی صحت کے معاملے میں اس کے بارے میں یہ رائے دے تو پھر شرعی طریقے اختیار کی جا سکتے ہیں، لیکن اس خیال سے کہ کھائے گا کہاں سے، زندگی گزارے گا کیسے، تو وہ بھی ایک نظام تھا کہ وہ طاقت کمزور کیا کرتا تھا، انہیں ذبح کر کے۔ اور آج بھی اولاد کے یہ سلسلے آبادی کو کم کرنے کے یہ طور طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی اولادوں کو روحانی طور پہ ذبح کر دو، ان کے اندر ایمان اور ان کے اندر حریت اور ان کے اندر آزادی اور ان کے اندر غیرت اور ان کے اندر حیا اور ان کے اندر شجاع اور ان کے اندر کی بہادری، یہ ساری خوبیاں ان کی جڑ ہی کٹ جائے، ایسا بے دین نظام تعلیم دے دو جس سے مسلمانوں کی اولادیں روحانی طور پر ذبح ہو کے رہتے، آقاؤں کی سرستی میں رہنا ہی وہ اپنی بہت سب سے بڑی سعادت سمجھنے لگ جائے، کفر کے نظام کے تحت زندگی گزارنا ہی اسی میں وہ اپنی پناہ سمجھے۔ روحانی طور پہ ذبح کرنا یہ بھی کفر کا ایک نظام ہے، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کا۔ فرعون اس انداز سے ذبح کرتا تھا اور طاقت کمزور کرتا تھا، اور آج اسلامی دنیا میں کفر کا غلبے کی نحوست ہے کہ مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کی یہ ساری شکلیں اختیار کی گئی ہیں۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اور آج بھی آپ دیکھیے مسلمان اسلامی دنیا میں مردوں کے لیے روزگار کی شکلیں محدود ہیں، عورتوں کے لیے روزگار کی شکلیں وسیع ہیں، اور ان کی باقاعدہ کفر کی طرف سے سرپرستی ہے، ان کے لیے کوئٹہ مقرر کیا جاتا ہے، بلکہ وسائل جب مہیا کیے جاتے ہیں، جب قرضہ دیا جاتا ہے تو بنیادی شرائط میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کی سطح کیا ہوگی تمہارے معاشرے میں اور تمہارے معاملات کی زندگی میں۔ تو مردوں کے لیے روزگار اور اسباب اور وسائل کی شکلیں محدود ہیں، اور انہیں جسے کہیں کہ آگے پہلی سیٹ پہ، تو یہ سارا وہ نظام ہے جو باطل کی طرف سے شروع ہوا اور چل رہا ہے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرمایا انہ کان من المفسدین۔ یہ بڑا فسادی تھا۔ فساد کی بڑی وجہ ناانصافی ہے، فساد کی بڑی وجہ ظلم ہے، فساد کی بڑی وجہ حقوق کا ضیاع ہے۔ تو یہ وہاں سڑکیں بلاک نہیں کیا کرتا تھا، قرآن اسے فسادی کہہ رہا ہے۔ وہاں ٹائر نہیں چلایا کرتا تھا، قرآن اسے فسادی کہہ رہا ہے۔ یہ کس معنی میں فسادی؟ یہ ظالم تھا، ظالم، اللہ کا حق بھی ضائع کرتا تھا، مخلوق کا حق بھی ضائع کرتا تھا، اور قیامت تک جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کرتا ہے وہ فسادیوں میں شامل ہے، وہ فسادی ہے، اس لیے کہ اس سے فساد کا بیج پڑتا ہے اور اس سے معاشرے کے اندر فساد بڑھتا ہے۔ جب ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے تو پھر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ انہ کان من المفسدین، بتایا یہ فرعون بڑا فسادی تھا۔ اللہ رب العزت ہر شریر کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔